فطرہ کیا ہے؟ فطرہ کس پر واجب ہے؟ ہمارے والدین، کیا ان کا فطرہ بھی ہمیں ہی دینا ہوگا؟ اگر بچے یتیم ہیں تو ان کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ بیوی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر فطرہ دے دیتی ہے تو کیا شوہر کا فطرہ ادا ہو جائے گا؟ فطرے کا قسم کے کفارے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیا فطرہ نمازوں کے فدیے سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے؟ روزوں کا کفارہ دینا ہو تو کیا اس کو بھی ہم فطرے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سے معلوماتی مسائل آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا تاکہ یہ اہم مسائل بھی آپ کے علم میں آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ مالی عبادت کے طور پر دنیا کے تقریباً تمام ہی مسلمان ادا کرتے ہیں۔ یوں ہی ایک تیسری عبادت بھی ہے جو کہ مسلمان مالی عبادت کے لحاظ سے ادا کرتے ہیں، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں سورۃ الاعلیٰ کی ان دو آیات قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی۔ یہ دونوں آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئیں تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے ان دونوں آیت کریمہ کے متعلق پوچھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے۔ اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمان صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے مکے کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کروایا کہ اللہ تعالی نے صدقہ فطر واجب کر دیا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کے لیے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ اور اسی روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر نماز سے قبل ادا کر دیا جائے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر صرف ان افراد کو ادا کرنا ہے جو کہ روزے دار رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنا گو کہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن روزے دار ہوں یا نہ ہوں صدقہ فطر ہر شخص کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر کی مدد سے خاص طور پہ ایسے افراد جن کے روزوں میں کچھ ایسی لغویات، کچھ ایسی باتیں سرزد ہو گئی ہوں جن سے روزے کی حقیقت پہ فرق پڑتا ہے، تو ان کے لیے ایک فائدہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر ہم پر مقرر فرمائی تاکہ روزے کے درمیان سرزد ہونے والی لغویات اور مکروہات کا کفارہ ہو جائے اور مساکین اور ضرورت مند افراد کے لیے یہ خوراک کا سامان ہو جائے۔ یوں ہی اسی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو ابن عساکر اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ بندے کا روزہ اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کر دیا جائے۔ عید الفطر صبح صادق طلوع ہوتے ہی صاحب نصاب مرد پر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ مرد اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنی ایسی اولاد کی طرف سے جو ابھی بالغ نہیں یا جو ابھی بالغ تو ہے مگر اس کے زیر کفالت ہے صدقہ فطر ادا کر سکتے۔ ایسی اولاد جو کہ بالغ ہو چکی ہے اور اب اس کے زیر کفالت نہیں، یعنی وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، تو ایسی اولاد اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گی۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی بچہ جو کہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے دنیا میں آیا، ایسے بچے کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وہ اولاد جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، اپنی ماں کے بطن میں ہے، اس کی جانب سے صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہوتا۔ ایسے بچے جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور وہ اپنے دادا کی زیر کفالت ہیں، تو پھر دادا کو ایسے بچوں کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری گھر کی خواتین صدقہ فطر ادا کر دیتی ہیں۔ خواتین اگر صدقہ فطر ادا کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ خواتین کو صدقہ فطر دینے کے لیے اپنے شوہر کی جانب سے اگر وہ دے رہی ہیں تو شوہر کی اجازت سے ہی
وہ شوہر کا صدقہ فطر دے سکتی ہیں۔ اگر بغیر شوہر کی اجازت کے انہوں نے شوہر کا صدقہ فطر دیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یوں ہی وہ بالغ اولاد جو کہ خود کفیل ہے، خود کفیل بالغ اولاد کا صدقہ فطر خواہ ان کے والد صاحب دیں یا ان کی والدہ دیں، جب تک بالغ اولاد سے اجازت نہ لے لی جائے خود کفیل بالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر ایسا گھروں میں معمول ہے تو ہمیں اپنی خود کفیل بالغ اولاد سے اجازت لے لینی چاہیے۔ یہ سوال بھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقہ فطر صرف امیروں کو دینا ہے یا غریب امیر سب دیں گے؟ تو یاد رکھیے صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پہ سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اس مال پہ نکالی جاتی ہے جو مال نامی ہو۔ مال نامی سے مراد وہ مال جو کہ اپنی ویلیو کو انکریز کرتا رہتا ہے، جس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کائنڈلی جو نیچے ہمارا کمنٹس باکس ہے اس میں آپ مال نامی کی دیگر تفصیلات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہی سمجھ لیں کہ سونا ہے یا چاندی ہے، یہ رکھا بھی رہے تو اس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ جو مال تجارت ہے، جو ہم نے کسی بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ رکھا بھی رہے تو اس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے مال کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مال پہ سال گزرے یا جو مال ہو وہ مال نامی ہو۔ فطر کے لیے، صدقہ فطر کے لیے عید کی صبح بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جس پر عمومی طور پہ یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اس کی جو رقم ہے، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے کسی کے پاس اگر مال آ جاتا ہے، وہ اتنے مال کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کس طرح نکالا جائے گا؟ صدقہ فطر گندم، جو، کھجور یا کشمش کا جو مقررہ وزن ہے یا جو اس کی مقررہ قیمت ہے اس کے مطابق نکالا جائے گا۔ آج کل آسانی کے لیے علماء کرام ہر سال جو بھی اشیاء کی مقررہ قیمت جو کہ فطرہ کا پیمانہ ہے اس کے مطابق اپنے فتاویٰ میں قیمت کا تعین کر دیتے ہیں۔ عام طور پر آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ آٹے کے اوپر صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں تو جو آٹا آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے اس کا 2 kg جو بھی قیمت بنتی ہے 2 kg کی، وہ آپ صدقہ فطر کے طور پر نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ گندم کے بجائے، گندم کے آٹے کے بجائے جو کے آٹے پر آ جائیں۔ جو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کھجور کی قیمت کی صورت میں صدقہ فطر نکالیں، اور ماشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو مزید توفیق دی ہے تو آپ کشمش کی قیمت پر بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ مال ہم اب اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم جتنا زیادہ دیں انشاءاللہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بھی خوش دلی سے جتنا آپ کے لیے آسانی سے ممکن ہو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے اچھا وقت کون سا ہے؟ سنت مبارکہ یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ فقہا نے لکھا کہ عید کے دن صبح صادق کے بعد عید گاہ جاتے ہوئے صدقہ فطر ادا کرنا ایک اچھا وقت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے لوگ عید کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور بھاگم بھاگ صدقہ فطر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ میں وہ پہنچتے ہیں ان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہیں عید کی جماعت نہ نکل جائے، اور وہ صدقہ فطر دینے کے لیے بس ان کی جستجو ہوتی ہے بس یہ کسی طرح ادا ہو جائے۔ اچھی بات ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نہیں دے سکا تو صدقہ فطر جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ یاد رکھیے پوری زندگی میں صدقہ فطر اگر آپ نہیں دے سکے تو آپ کے اوپر باقی رہتا ہے، اور جب بھی وہ زندگی میں دیا جائے گا تو وہ ادا ہی ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ قضا ہو گیا اور اب آپ کو کوئی قضا کا گناہ مل رہا ہے، بلکہ وہ ادا ہی کہلائے گا۔ لہٰذا اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں ہم صدقہ فطر نہیں دے سکے تو ہمیں اب دے دینا چاہیے۔ یوں ہی صدقہ فطر ضروری نہیں ہے بہت سے لوگ کہ بھئی عید کے دن کا انتظار کیا جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ رمضانوں میں، یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے نیت ایک شرط ہے، فقہا نے نیت کو شرط لکھا، یعنی جس وقت صدقہ فطر دیا جائے تو دل میں یہ نیت موجود ہو کہ میں صدقہ فطر دے رہا ہوں۔ اسی طرح مستحق مسلمان کو مالک کر دینا بھی صدقہ فطر کی شرط ہے، یہ دونوں شرائط پائی جائیں تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ صدقہ فطر بھی انہی
मुस्तहिक मुसलमानों को दिया जा सकता है जिन्हें ज़कात दी जा सकती है, और वो तमाम अफराद जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं, वो सदक़ा फ़ितर के भी मुस्तहिक नहीं हैं। सदक़ा फ़ितर अगर आपने समझ लिया है तो मैं आपको चंद ऐसी और छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ जो सदक़ा फ़ितर में निकाले जाने वाली रकम से ताल्लुक़ रखती हैं, और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। मसलन इसमें पहली चीज़ है कसम का कफ़ारा। अल्लाह न करे कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी कसम आपने उठा ली जिस पर आप पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है, और शायद आपके इल्म में हो कि कसम के कफ़ारे में 10 मिस्कीनों को सुबह और शाम का खाना खिलाना, या किसी एक मिस्कीन को 10 दिन तक सुबह और शाम का खाना खिलाना शामिल होता है। ये रकम भी उतनी ही बनती है जितनी कि फ़ितरे की रकम। लिहाजा इसको ईज़िली यूँ कर लें आप कि आप फ़ितरे की रकम को 10 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, जो भी जवाब आएगा वो आपकी कसम का कफ़ारा होगा। यूँ ही सदक़ा फ़ितर से एक और चीज़ बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रखती है, और वो उन अफराद के लिए है कि जो अपने मर्ज़ के सबब या अपनी ज़ईफ़ी के सबब आइंदा पूरी ज़िंदगी कभी रोज़ा रखने की उम्मीद नहीं रखते। ऐसे अफराद को आप भी जानते होंगे कि रोज़ों का फ़िदिया देना होता है। अब अक्सर ये सवाल होता है कि जी रोज़े का फ़िदिया क्या है? एक रोज़े का फ़िदिया भी वही है जो कि फ़ितरे की रकम है। अब अगर इस साल 29 रोज़े हुए या 30 रोज़े हुए, ऐसे अफराद जिन बेचारों को रोज़े का फ़िदिया देना पड़ता है, तो वो अपने रोज़ों की तादाद को मल्टीप्लाई कर दें फ़ितरे की रकम से, जो भी आंसर आएगा वो उनके रोज़ों का फ़िदिया हो जाएगा। रोज़ों का कफ़ारा, मादअल्लाह रोज़ा छोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई आदमी जानबूझ के बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ देता है तो यकीनन आपने सुन रखा होगा कि 60 रोज़े उसके बदले में रखना होते हैं। 60 रोज़े लगातार रखना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रोज़ा छोड़ा ही क्यों था कि बंदे को ऐसा काम करना पड़े। अब अगर 60 रोज़े लगातार रखने और आदमी अपनी एफ़र्ट्स के बावजूद 60 रोज़े लगातार नहीं रख पा रहा, तो फिर वो कफ़ारा भी रकम की सूरत में अदा करने के लिए हमें फ़ितरे की ही रकम को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो आंसर आएगा वो एक रोज़े का कफ़ारा होगा। लेकिन याद रखिए ये कफ़ारा सिर्फ़ ऐसे अफराद के लिए है जो कि 60 रोज़े लगातार रखने की इस्तिताअत नहीं रखते। लिहाजा यहाँ जाने से बेहतर है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए वो रमज़ान शरीफ का मुबारक रोज़ा जो हम पर फ़र्ज़ है उसी को ना छोड़ें कि हमें यहाँ तक जाना पड़े। अल्लाह ताला हमें इससे अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे। इसी तरह फ़ितरे की जो रकम है इसका एक ताल्लुक़ नमाज़ों के फ़िदिये से भी है। वो किस तरह? फ़ुक़हा ने लिखा कि ऐसे अफराद जो दुनिया से जा रहे हैं और वो ये वसीयत कर जाते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी नमाज़ों का फ़िदिया दे देना, मेरे ऊपर इतनी नमाज़ें क़ज़ा हैं। या औलाद ये सोचती है कि भाई हमारे वालिद साहब दुनिया से चले गए और उनके ऊपर इतनी नमाज़ें क़ज़ा थी, वालदा के ऊपर क़ज़ा थी, तो हम उनकी इतनी नमाज़ों का फ़िदिया दे देते। याद रखिए एक नमाज का फ़िदिया भी वही है जो फ़ितरे की रकम है। 5 नमाज़ें एक दिन की प्लस वितर, तो ये टोटल 6 की तादाद बनती है, और इस 6 की तादाद को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ़ितरे की रकम से, तो ये हमारे पास एक दिन का नमाज का फ़िदिया आ जाता है। अब यहाँ ये हिसाब लगाया जाए कि भाई किसी के ऊपर 1 साल, 2 साल, 10 साल, कई दिन की नमाज़ें क़ज़ा थी, और फिर आदमी ये सोचता है कि ये रकम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसका कोई हल? यकीनन इसका भी हल है, लेकिन चूँकि ये नमाज के फ़िदिये से रिलेटेड मसाइल हैं, इसको हम यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स में नहीं जानना चाहते। आप में से अगर किसी के साथ ये मसला दरपेश हो तो वो हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है, या हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इससे रिलेटेड एक अलग से भी कोई वीडियो बना दें। ताहम अगर मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स को में अपनी तासुरात दे सकते हैं। फ़ितरे का जो निसाब आपने ऊपर समझा कि फ़ितरे के लिए भी आदमी के पास उतनी ही रकम, उतना ही माल होना ज़रूरी है जितना कि ज़कात अदा करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो शराइत आपने ऊपर समझी कि उसके ऊपर साल गुज़रना और माल नामी होना शर्त नहीं। याद रखिए यही सेम रिलेशन क़ुरबानी के निसाब से भी है। ईद उल अज़हा के अय्याम आते हैं तो हमें क़ुरबानी करनी होती है, और उस वक्त भी ये सवाल होता है कि भाई क़ुरबानी किस पर वाजिब है, कौन क़ुरबानी करेगा, कौन क़ुरबानी नहीं करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है कि जिस शख्स के ऊपर फ़ितरा वाजिब होता है उसी शख्स के ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब होती है। वही सेम निसाब है क़ुरबानी के लिए जो फ़ितरे का निसाब है। ईद उल अज़हा के 3 दिनों में किसी के पास भी अगर इतनी रकम आ जाती है जिसके सबब से उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब हो रहा था, बिल्कुल सेम लाइक दिस उसके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब हो जाएगी। ये शरीयत के मसाइल हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही दफ़ा देखने में
ممکن ہے کہ ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں، اور وہ سوالات انہی جوابات، ان کے جوابات بھی اسی پچھلے پیراگراف میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ بار بار اس چیز کو دیکھ لیں تو یہ مسائل آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، اور علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو میسر آئے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بنانے کے لیے کمنٹس باکس میں ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔